بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی مہر کے متعلق. صفحہ نمبر 328 سے آگے چلیں گے. فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ فَقَبَّضَتْهَا وَوَهَبَتْهَا لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا ب500. یہاں سے چند مسائل ایسے آ رہے ہیں جن سے اپنا کوئی تعلق نہیں ہے, زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑتی. سمجھ گیا نا؟ وہ یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو جو ہے نکاح کے بعد مہر دے دیا ہو, تو بیوی نے کیا کر دیا ہو, اس مہر کو شوہر کو واپس ہبا کر دیا ہو. پھر اس کے بعد شوہر نے قبل دخول طلاق دی ہو, تو اس وقت کیا حکم ہے؟ عجیب غریب مسئلہ ہے. پہلے شوہر کیا کرا, نکاح ہوتے مہر دے دیا پورے کا پورا, تو بیوی کیا کری, وہ پورا مہر واپس شوہر کی بغل. تو شوہر مہر پورا دے دیا نا, پورا دے دیا نا, ٹھیک ہے. طلاق قبل دخول میں بیوی کو کتنا حق تھا؟ آدھے مہر کا تھا. شوہر کتنا دے چکے ہیں؟ پورا دے چکے ہیں, تو آدھا واپس لینا. سمجھ میں آئے؟ پھر بیوی جو شوہر کو دی وہ تو الگ چیز ہے, وہ تو ہبا ہے. وہ ہبا کوئی بھی کسی کو دے سکتے ہیں. جیسے احتشام کو کوئی لڑکی ہبا دے دی تو بعد میں تھوڑی واپس پوچھتے وہ لڑکی, یا انہوں واپس جو ہے اس کو آدھا تھوڑی کرتے, نہیں کرتے. یہاں پہ ویسی ہے قصہ. جہاں تک مہر کا معاملہ ہے تو شوہر نے مہر پورا ادا کر دیا ہے, تو آدھا مہر واپس لینے کا حق رکھتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں, دیکھیے. فَإِن تَزَوَّجَهَا, تو اگر اس نے اس سے شادی کی, عَلَىٰ أَلْفٍ, 1000 پر بولے تو مہر, 1000 مہر پر. فَقَبَضَتْهَا, تو اس نے اس کو قبضہ کر لیا. اس نے اس کو کس نے کس کو قبضہ کر لیا؟ بیوی نے مہر پر قبضہ کر لیا. وَوَهَبَتْهَا لَهُ, اور اس کو ہبا کر دیا. اس کو کیا ہبا کر دیا؟ شوہر کو مہر ہبا کر دیا. وہ 1000 روپے لی تھی اور شوہر کو دے دی واپس, لے لو جی میری طرف سے. پھر اس کے بعد لڑائی ہو گئی, تو مطلقہ قبل الدخول بها, پھر اس کو طلاق دے دیا اس پر دخول سے پہلے. رجع علیہا ب500, وہ اس پر رجوع کرے گا 500 کے ساتھ, یعنی 500 درہم اس سے واپس لے گا. اس پر رجوع کرے گا کا مطلب اس سے واپس لے گا. کیوں لے گا؟ اس لیے کہ اس نے 1000 دیا ہے اور بیوی کو حق کتنا ہے؟ 500 کا 6, تو انہیں 1000 اس کے قبضے میں لے چکی ہے, 500 واپس دینا. ارے انہیں جو وہ ہبا دی سو وہ ہبا الگ چیز ہے, وہ تو ہدیہ ہے. مہر تو انہیں پورا دے دیا, مہر تو ٹھیک ہے نا بھائی. لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ بِالْهِبَةِ عَيْنُ مَا يَسْتَوْجِبُهُ, اس لیے کہ نہیں پہنچا ہے اس کی طرف ہبا سے وہ عین, نہیں پہنچا ہے اس کی طرف ہبا سے وہ عین جو جس کا وہ حقدار ہوا ہے, جس کا وہ حقدار ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ شوہر جس مہر کا, آدھے مہر کا واپس حقدار ہوا ہے, وہ آدھا مہر ہبا کے ذریعے نہیں پہنچا. وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ جب وہ پیسہ متعین نہیں رہتا, پیسہ متعین نہیں رہتا, 1000 پیسہ تھا نا, پیسہ متعین نہیں رہتا. جب شوہر نے بیوی کو دے دیا, اس نے قبضہ کر لیا, تو وہ مہر تھا. پھر بیوی نے جب شوہر کو دیا تو وہ مہر نہیں تھا, وہ مہر نہیں تھا, وہ الگ چیز تھی, وہ الگ چیز. ملکیت بدلتے ہی حکم بدل جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو پہلے کیا تھا؟ وہ مہر تھا, اب کیا ہے؟ وہ ہدیہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لَا تَتَعَيَّانِ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ, اس لیے کہ دراہم بولے تو درہم کی جمع, اور دینار اور دراہم اور دنانیر متعین نہیں ہوتے ہیں عقدوں اور فسخوں میں. جب عقد کرتے ہیں یا فسخ کرتے ہیں اس وقت دینار اور درہم کا تعین نہیں ہوتا. کب متعین ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ میں لے لینے کے بعد, وہاں تک متعین ہے, لے لینے کے بعد اس کی تعین برخاست, اس کی تعین برخاست ہوگی. وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا آخَرَ فِي الذِّمَّةِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهَا, اسی طرح جبکہ مہر مکیل ہو یا موزون ہو. مکیل بولے تو ناپی جانے والی چیز, غلہ وغیرہ. موزون بولے تولی جانے والی چیز, لوہا, پیتل, تانبا وغیرہ. آخر فی الذمتی, ذمے میں کا مطلب ہے کہ چیز دیا نہیں, بلکہ بولا میں 1 تولے سے تم سے نکاح کیا, یا 1 ٹن لوہے سے میں نے تم سے نکاح کیا. تو انہیں کیا بولی؟ ٹھیک ہے, میں وہ 1 ٹن لوہا آپ کو گفٹ کر دی, میں 1 ٹن لوہا آپ کو گفٹ کر دی. تب بھی وہی حکم ہے, لعدم تعینھا, اس کے متعین نہ ہونے کی وجہ سے. تو گفٹ لے کے شوہر خوش ہو گیا, پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہو گیا؟ طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد آدھا پھر سے واپس دینا چاہیے. آدھا ٹن لوہا بازار سے خرید کے لا کے لینا چاہیے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں.
ٹھیک ہے بھائی، تو یہ شکل پہلی ہوئی کہ اگر جو ہے 1000 پر شادی ہوئی، اس نے قبضہ کر کے ہبا کر دیا، قبضہ کر کے ہبا کر دیا، تو مہر مکیل اور موزون ہے آخر ذمے میں، تو اس وقت بھی یہی حکم ہے۔ فَإِن لَمْ تَقْبَضِ الْأَلْفَ، دوسری شکل 1000 والی صورت میں اگر اس نے 1000 پر قبضہ نہیں کیا تھا، 1000 پر قبضہ نہیں کیا، حَتَّى وَهَبَتْهَا لَهُ، یہاں تک کہ اس کو ہبا کر دیا واپس، کیا بولی؟ نہیں میرے کو دینے کی ضرورت نہیں، میری طرف سے آپ کو ہبا، میری طرف سے آپ کو ہبا، اس شکل میں فرق پڑتا۔ ثم طلقا قبل الدخول بها، پھر اس کے بعد طلاق قبل دخول دے دیا انہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ طلاق قبل دخول دیا۔ تو پہلی شکل کے حساب سے یہاں پر بھی آدھا مہر واپس بیوی ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، نہ شوہر کچھ ادا کرنا ہے اب، نہ بیوی کچھ ادا کرنا ہے، دونوں خلی ولی برخاست، نہ بیوی کچھ ادا کرنا ہے نہ شوہر ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، لم یرجع واحد منہما علی صاحبہ بشیء، نہیں واپس لے گا ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی پر کچھ بھی، نہیں واپس لے گا کچھ بھی۔ کیا شکل تھی؟ شکل یہ تھی کہ 1000 پر جو ہے نکاح ہوا، بیوی نے کہا کہ وہ 1000 میں نے اپنی طرف سے آپ کو ہبا کر دیا، قبضہ لیے بغیر، اوپر قبضہ کا قصہ تھا، یہاں پر قبضے کے بغیر تھا، پھر اس کے طلاق قبل دخول ہو گئی۔ شوہر یہ نہیں بول سکتا کہ وہ تو 1000 میں کو تم گفٹ دیے تھے، میں 1000 روپے مہر تم کو ادا کر دیا، وہ 1000 تم گفٹ کر دیے، تو اب کیا کروں، 500 واپس ہو، یہ بھی نہیں بول سکتا۔ کون؟ شوہر۔ اور بیوی یہ بھی نہیں بول سکتی کہ جو ہے میں تو 1000 روپے ہاتھ میں لی نہیں تھی، میں تو 1000 روپے ہاتھ میں لی نہیں تھی، بلکہ وہ مہر آپ ادا ہی نہیں کرے، اب طلاق قبل دخول ہوئی، 500 مہر ادا کرو، آدھا مہر ادا کرو، بیوی بھی نہیں بول سکتی۔ دونوں کی وجوہ بیان کریں گے۔ وفی القیاس یرجع علیہا بنصف الصداق، اور قیاس میں یہ ہے کہ انہیں واپس لے گا آدھا مہر۔ قیاس کیا چاہتا ہے؟ آدھا مہر انہیں واپس لینا چاہتا، جیسا کہ اوپر شکل تھی، بس اتنا تھا کہ وہاں پر قبضہ کیا تھا، یہاں پر قبضہ نہیں کیا، لیکن بات تو پیچھے، چاہے قبضہ کرو چاہے نہ کرو، حکم تو ایک ہے۔ یہ قیاس چاہتا ہے، قیاس چاہتا ہے، وہ قول زفر، امام زفر تو یہی کہتے ہیں۔ کیوں؟ لأنه سلم المہر له بالابراء، اس لیے کہ مہر جو ہے، اس لیے کہ مہر پھیر دیا گیا ہے اس کو بری کر کے، پھیر دیا گیا ہے اس کو بری کر کے۔ فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق، لہذا بری نہیں ہوگی اس سے جس کا شوہر مستحق ہو گیا ہے طلاق قبل دخول کی وجہ سے۔ دلیل کیا ہے قیاس کی؟ کہ جو ہے بیوی نے کیا کیا، بیوی نے مہر ہبا کر کے، مہر ہبا کر کے کیا کر دیا؟ بری کر کے مہر کو مکمل ادا کر دیا ہے، مہر کو شوہر نے ادا کر دیا اور بیوی نے بری کر کے مہر کو قبول کر لیا۔ بولے ایسا، بیوی نے بری کر کے مہر کو قبول کر لیا ہے۔ سمجھ میں آئے گا نا سب؟ آ رہا سمجھ میں؟ شوہر نے مہر ادا کیا ہے گویا کے، اور بیوی نے بری کر کے مہر کو وصول کر لیا، مانا جاتا ہے۔ کیا مانا جاتا ہے؟ اسی کو بولتے سلم المہر، مہر تسلیم کر دیا گیا، سپرد کر دیا گیا، کس کو؟ بیوی کو، اور بیوی نے بری کر کے مہر کو لے کر پھر بری کر دیا، یہ مان لیا جاتا ہے، مہر کو یہ مانا جاتا ہے، اس لیے کہ مہر سپرد کر دیا گیا ہے اس کو بری کر کے۔ فلا تبرأ عما يستحق بالطلاق قبل الدخول، لہذا بری نہیں ہوگا، بری نہیں ہوگا اس سے جس کا شوہر مستحق ہوا ہے طلاق قبل دخول سے۔ شوہر مستحق ہوا طلاق قبل دخول کا مطلب کیا ہے؟ شوہر جو ہے طلاق قبل دخول کی وجہ سے واپس آدھے مہر کا مستحق ہوا ہے، شوہر آدھے مہر کا مستحق، اس آدھے مہر میں بیوی کو جو ہے، بیوی نے اس آدھے مہر کے لیے شوہر نے بیوی کو بری نہیں کیا، اس آدھے مہر کے لیے شوہر نے بیوی کو بری نہیں کیا، بیوی نے شوہر کو بری نہیں کیا، وہ آدھا مہر بری نہیں ہوا۔ خلاصہ کیا ہے؟ پہلے کا پورا مہر جو ہے شوہر نے بیوی کو سپرد کر دیا ہے، مان لیا گیا، پہلے کا پورا مہر مان لیا گیا ہے، تو بیوی نے کیا کر دیا ہے؟ بری کر کے پورا مہر حوالے کر دیا ہے۔ اب اس طلاق قبل دخول کی وجہ سے شوہر جو آدھے مہر کا مستحق ہوا ہے، اس آدھے مہر کی برات نہیں ہوئی، اس آدھے مہر کی برات نہیں ہوئی، بس یہ ہے۔ وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ کیا ہے؟ استحسان کا مطلب یہ کہ قیاس کے مقابلے میں مضبوط دلیل، قیاس کے مقابلے میں مضبوط دلیل، اور یہی جو ہے حناف کا قول ہے امام زفر کے خلاف۔ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے آدھا مہر شوہر کو واپس آنا چاہیے تھا، جیسا کہ قیاس چاہ رہا ہے، آدھا مہر شوہر کو
واپس آنا چاہیے تھا جیسا کہ قیاس کہہ رہا ہے، لیکن نہیں آئے گا، لیکن آدھا مہر واپس شوہر کو نہیں آئے گا، کیونکہ شوہر کا مال بیوی نے قبضہ کیے بنا ہبہ کر دیا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، شوہر کا مال تو یہ جو ہے لے کے ہبہ کرنا نہیں بولتے، اس کو لے کے ہبہ کرنا نہیں بولتے. ویسے ہی جو کچھ شوہر کے اوپر ذمہ داری تھی اس ذمہ داری سے بری کرنا مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ اگر طلاق دخول کے بعد ہوتی تو شوہر کی ذمہ داری کیا تھی؟ 1000 پورا دینے کی اس ذمہ داری سے اس نے بری کر دیا. اور قبل دخول ہونے کی وجہ سے شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ آدھا مہر. وہ آدھے مہر کی ذمہ داری سے اس نے بری کر دیا، یہ مانا جاتا ہے. استحسان کیا چاہتا ہے؟ استحسان یہ چاہتا ہے کہ چونکہ بیوی نے قبضے میں لیے بغیر ہبہ کر دیا تو شوہر کو ذمہ داری سے بری کرنا مانا گیا ہے. کیا مانا گیا ہے؟ چونکہ نکاح ہوتے ہی شوہر کی ذمہ داری میں 1000 مہر تھا، تو وہ 1000 مہر سے اس نے کیا کر دیا تھا؟ بری کر دیا. اب طلاق قبل دخول سے شوہر کی ذمہ داری میں کتنا مہر ہے؟ آدھا مہر ہے. تو آدھے مہر سے انہیں ذمہ داری سے بری کر دی. کیا مان لیا جاتا ہے؟ تو قبضہ کیے بنا ہبہ کرنے کا مطلب ذمہ داری سے بری کرنا. بولو آیا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. استحسان کی وجہ یہ ہے کہ پہنچا ہے اس کی طرف، شوہر کی طرف، وصل الیہ عین ما یستحقہ بالطلاق قبل الدخول، پہنچا ہے شوہر کی طرف وہ عین، پہنچا ہے شوہر کی طرف وہ عین جس کا وہ مستحق ہوا ہے طلاق قبل الدخول سے، جس کا وہ مستحق ہوا ہے طلاق قبل الدخول سے. شوہر کے پاس وہ عین چیز پہنچی ہے جس کا وہ طلاق قبل الدخول سے مستحق ہوا ہے. وہو براءۃ ذمتہ عن نصف المہر، اور وہ نصف مہر سے اس کے ذمے سے بری کر دینا ہے. نصف مہر سے اس کو ذمہ داری سے بری کر دینا، یہی ہے مقصد. مقصد کیا ہے استحسان کا؟ مقصد یہ ہے کہ شوہر کو ذمہ داری سے بری کر دینا. شوہر کو نکاح ہونے کے بعد 1000 کی ذمہ داری سے بری کر دی تھی، اب طلاق قبل دخول ہونے سے آدھی ذمہ داری سے شوہر کو بیوی نے بری کر دیا. بس یہ ہے، سمجھ گئے نا؟ تو پہنچا ہے اس کی طرف وہ عین جس کا وہ مستحق ہوا ہے طلاق قبل دخول سے، اور وہ ہے اس کی ذمہ داری سے بری کر دینا نصف مہر سے. ولا یبالی باختلاف السبب عند حصول المقصود، اور بولتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی سبب کے اختلاف کی مقصود کے حاصل ہونے کے وقت. سبب کے اختلاف کی پرواہ نہیں کی جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ سبب یہاں پر کیا تھا؟ ہبہ کا لفظ تھا. سبب کیا تھا؟ ہبہ کا لفظ. اگر ہبہ کا لفظ بولنے کے بجائے انہیں برات کا لفظ بولتی تو وہی بات تھی. تو مقصود تو حاصل ہو گیا نا بھائی، مقصود تو حاصل ہو گیا. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ شوہر کو ذمہ داری سے بری کرنا. ہبہ بول کر بھی ذمہ داری سے بری کرنا تھا اور بری بول کر بھی ذمہ داری سے بری کرنا تھا. مقصد جب حاصل ہو جاتا ہے اس وقت اختلاف کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. بس واخر دعوانا